السلام علیکم دوستو، میرا نام فاروق قریشی ہے اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو ناؤن کا جو ہمارا حصہ باقی رہ گیا تھا اس کے بارے میں ہے۔ آج ناؤن کا جو حصہ ہے اور ناؤن کا جو ٹاپک ہے وہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ہم پڑھیں گے ناؤن کی اقسام جنس کے اعتبار سے۔ ناؤن کی اقسام جینڈر مطلب جنس کے اعتبار سے۔ ہم عموماً جانتے ہیں کہ جنس دو طرح کی ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث۔ انگریزی زبان میں جنس دو ہی ہیں، یعنی مین بنیادی جو اجناس ہیں وہ دو ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ مذکر کے لیے ہم انگلش میں لفظ یوز کرتے ہیں ماسکولائن جینڈر، یعنی ایسا نام جو میل اینیمل کو ریپرزینٹ کرے، ایسا نام جو میل جانور کو، نر جانور کو ریپرزینٹ کرے، جیسے کہ بوائے، مین، لائن، ہیرو۔ یہ جتنے نام میں نے ابھی لیے ہیں یہ والے، یہ سارے نام ماسکولائن ناؤن ہیں، یعنی کہ ماسکولائن ناؤن مذکر نام ہیں یہ سارے کے سارے۔ اسی طرح دوسری جو قسم ہے وہ ہے فیمینائن جینڈر۔ فیمینائن جینڈر سے مراد ہے ایسا نام جو فیمیل اینیمل یعنی مادہ جانور کو ریپرزینٹ کرے، کو ظاہر کرے، جیسے کہ گرل، وومن، لائنس، ہیروئن، یعنی لڑکی، عورت، شیرنی یا ہیروئن۔ یہ جتنے بھی نام میں نے لیے ہیں یہ مؤنث نام ہیں۔ اردو میں ہم مؤنث نام کہیں گے اور انگلش میں ہم کہیں گے فیمینن ناؤن، فیمینائن یا فیمینائن۔ یہ تقریباً ہر بندہ جانتا ہے، تو یہ ویسے میں نے تھوڑا شارٹلی بیان کیا۔ تو مین دو اقسام ہو گئیں، ماسکولائن جینڈر، فیمینائن جینڈر، مذکر نام، مؤنث نام۔ اس کے بعد انگلش زبان میں ایک تیسری بھی جینڈر ہوتی ہے، یعنی جنس کے اعتبار سے نام کی ایک تیسری بھی قسم ہوتی ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں کامن جینڈر۔ کامن جینڈر نام کون سے ہوتے ہیں؟ ایسا نام جو نہ تو جو آئیدر میل اور فیمیل، یعنی میل یا فیمیل دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہو۔ ایسا نام جو میل کے لیے بھی بولا جا سکتا ہو اور فیمیل کے لیے بھی بولا جا سکتا ہو، جیسے کہ پیرنٹ میل پیرنٹ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، فادر کے لیے، اور پیرنٹ جو ہے وہ مدر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، فیمیل پیرنٹ۔ اسی طرح چائلڈ سے مراد بچہ بھی ہو سکتا ہے اور بچی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اردو میں بچہ الگ ہوتا ہے، بچی الگ ہوتی ہے، بچہ مذکر ہوتا ہے اور بچی مؤنث ہوتی ہے، لیکن انگریزی زبان میں چائلڈ سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح فرینڈ سے مراد ہے دوست۔ ہمارے اردو زبان میں دوست اور سہیلی یہ دو لفظ بن جاتے ہیں، لیکن انگریزی زبان میں فرینڈ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کا کوئی میل دوست ہے تو میل دوست کے لیے بھی فرینڈ بولا جاتا ہے، فیمیل کے لیے بھی فرینڈ ہی بولا جاتا ہے۔ تو یہ کامن ناؤن ہے، یعنی کامن جینڈر ہے۔ اسی طرح دشمن آپ کا میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں کے لیے اینمی۔ تو کامن جینڈر ایسا نام ہوتا ہے جو میل اور فیمیل، نر اور مادہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، دونوں کے لیے کامن ہوتا ہے، دونوں کے لیے مشترک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ چوتھی جو قسم ہے وہ ہے نیوٹر جینڈر۔ نیوٹر جینڈر ایسے نام کو کہتے ہیں جو نہ تو میل کے لیے نہ فیمیل کے لیے، یعنی جو نہ میل ہو، جو چیز نہ میل ہو نہ فیمیل ہو، اس کے لیے جو نام ہوگا اس کو نیوٹرل جینڈر کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایسے عموماً جو چیزیں زندہ نہیں ہوتی انگریزی زبان میں ان کا نام نیوٹر جینڈر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے بک نہ ہی ہوتی ہے نہ شی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نہ ہی ہوتی ہے نہ شی ہوتی ہے۔ ہماری اردو زبان میں کتاب مؤنث ہوتی ہے، لیکن انگریزی میں کتاب نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ اسی طرح
قلم، پین، اردو زبان میں پین مذکر ہوتا ہے، یہ میرا قلم ہے، لیکن انگریزی زبان میں پین نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ نہ ہی ہے نہ شی ہے، سمجھ آئے گی جی. اسی طرح کمرہ، روم، روم ایک ایسا نام ہے جو انگریزی زبان میں نہ تو مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ یہ نر ہے نہ یہ مادہ ہے، ان کی جنس ہی نہیں ہوتی، تو نہ یہ ہی اور شی کچھ بھی نہیں ہے. ٹری، درخت، تو درخت جو ہے یہ انگریزی زبان میں کیا ہے، یہ نیوٹر جینڈر ہے. نیوٹر جینڈر میں دوبارہ بتا دوں، ایسے ناموں کو کہا جاتا ہے، ایسے نام کو یا ناؤن کو کہا جاتا ہے جو نہ تو میل ہے نہ فیمیل. اور اکثر جو زندہ چیزیں ہوتی ہیں، غیر زندہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں زندگی نہیں پائی جاتی، وہ نیوٹر جینڈر کہلاتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا. یہ 4 اقسام ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. عدد کے لحاظ سے، نمبر کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے ناؤن کی قسمیں، اور یہ سب کو پتہ ہوتی ہیں جی. تعداد کے لحاظ سے یا نمبر کے لحاظ سے ناؤن کی 2 اقسام ہیں. پہلی، سنگولر ناؤن، ایسا نام جو کسی ایک شخص یا ایک چیز کو ظاہر کرے. ایسا نام جو کسی ایک شخص یا ایک چیز کو ظاہر کرے، جیسے کہ بوائے ایک لڑکے کے لیے، گرل ایک لڑکی کے لیے، برڈ ایک پرندے کے لیے، بک ایک کتاب کے لیے. اسی طرح پلورل ناؤن، جنہیں ہم اردو میں جمع کہتے ہیں، سنگولر کو ہم واحد اور پلورل کو ہم جمع کہتے ہیں. جو پلورل ناؤن ہے، پلورل ناؤن ایسا نام ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ اشخاص یا ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بولا جاتا ہے. اگر ایک سے زیادہ لڑکے ہو جائیں تو ہم کہیں گے بوائز، اور اگر ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو گرلز، اور اگر ایک سے زیادہ پرندے ہیں تو برڈز، اور اگر ایک سے زیادہ کتابیں ہیں تو بکس. تو ان کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں بنانے کے، وہ آپ سب کو پتہ ہوتے ہیں، یہ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. سنگولر ناؤن واحد اسم، پلورل ناؤن جمع اسم. تو یہ جو 2 اقسام ہیں یہ تعداد کے لحاظ سے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں نمبر کے لحاظ سے ناؤن کی اسم کی 2 قسمیں. تو یہ بھی یقیناً آپ کو سمجھ ہوگی. آگے چلتے ہیں. اب ناؤن کی آخری کیٹیگری، آخری قسم رہ گئی ہے، یعنی ناؤن کے کیس، ناؤن کی حالتیں، جملے میں ناؤن کی حالتیں. میں نے یہاں پر ایک جملہ آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے، جان تھریو اے اسٹون. جان تھریو اے اسٹون، یعنی جان نے پتھر پھینکا. اس جملے میں یہ جو تھریو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ورب، یعنی کام. جبکہ جان ایک ناؤن ہے، نام ہے، اور اسٹون بھی ایک نام ہے. ان میں سے ایک نام یعنی جان سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ کو اردو میں ہم کہیں گے فاعل، جبکہ دوسرا نام اسٹون یہ ایک آبجیکٹ ہے جسے اردو میں ہم کہتے ہیں مفعول. دیکھیے جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور جس پہ کام کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ آبجیکٹ ہوتا ہے. یعنی یہاں پر جان نے پتھر پھینکا، تو جان نے کیونکہ کام کیا ہے، جان نے چونکہ پتھر پھینکا ہے، اس لیے جان کیا ہے، سبجیکٹ. اور جان نے کیا پھینکا، جان نے پتھر پھینکا، تو پتھر کیا ہے یہاں پر، آبجیکٹ. اگر ایک نام سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو تو اسے کہتے ہیں نومینیٹو کیس. بہت آسان چیز ہے. اگر جملے میں ایک نام سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو اسے کہیں گے نومینیٹو کیس. ہم کہیں گے کہ جان یہاں پر نومینیٹو کیس میں ہے، سبجیکٹو کیس میں ہے. عام لفظوں میں ہم اس کو سبجیکٹو کیس کہتے ہیں. اسی طرح اسٹون،
اسٹون یہاں پر آبجیکٹ ہے، مفعول ہے جس پہ کام کیا گیا ہے. تو اسٹون یہاں آبجیکٹ ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اسٹون یہاں پر یہ جو نام ہے اسٹون یہ آبجیکٹیو کیس میں ہے. تو مین دو کیس ہوتے ہیں. when a noun is used as subject، جب ایک ناؤن سبجیکٹ کے طور پر آتا ہے، جب ایک اسم فاعل کے طور پر آتا ہے، کام کرنے والے کے طور پر سامنے آتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ. اور وہ کس کیس میں ہوتا ہے؟ وہ نومینیٹو کیس کہلاتا ہے. اسی طرح جب ایک نام مفعول کے طور پر آتا ہے، آبجیکٹ کے طور پر آتا ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ آبجیکٹیو کیس میں ہے. when a noun is used as object، جب ایک نام آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے جملے میں تو اسے کہتے ہیں آبجیکٹیو کیس. تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور آگے ایک کیس رہ گیا. بعض نام پوزیسو کیس میں ہوتے ہیں، بعض نام پوزیسو کیس میں ہوتے ہیں. پوزیشن سے پوزیسو. تو ایسا نام when a noun، سوری میں نے یہاں پر یہ ناؤن کے جو سپیلنگ ہیں وہ تھوڑے غلط کر دیے. خیر، when a noun shows ownership or possession of a person or thing، جب ایک نام کسی شخص کی ملکیت یا کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرے، یعنی جب ایک نام مالک کے طور پر آئے تو وہ ہوتا ہے پوزیسو کیس. وہ ناؤن کس میں ہوگا؟ پوزیسو کیس میں ہوگا. پوزیشن کہتے ہیں ملکیت کو، اونرشپ کہتے ہیں ملکیت کو. میں اس کی مثال یہ دوں گا، شیکسپیئرز پلیز. اردو میں ہم ترجمہ کریں گے شیکسپیئر کے ڈرامے. اب یہاں پر نام ہے شیکسپیئر اور یہ مالک ہے، یہ آنر ہے ڈراموں کا، اس لیے شیکسپیئر پوزیسو کیس کہلائے گا. اسی طرح احمد's بک، یعنی احمد کی کتاب. تو احمد یہاں پر نام ہے اور یہ ایک بک کا مالک ہے. کون مالک ہے؟ احمد. احمد کتاب کا مالک ہے. سو احمد کیا ہوا؟ کس میں ہے؟ پوزیسو کیس میں ہے. تو میری بات یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی. جب ایک نام کسی دوسری چیز کی ملکیت کو ظاہر کرے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ نام پوزیسو کیس میں ہے. جیسے شیکسپیئر اپنے ڈراموں کا مالک ہے تو شیکسپیئر پوزیسو کیس میں ہے. احمد اپنی کتاب کا مالک ہے تو احمد پوزیسو کیس میں ہے. تو یہ ناؤن کی جو اقسام تھیں یہ مکمل ہو چکی ہیں. ناؤن کی جتنی بھی اقسام تھیں، کامن ناؤن، پراپر ناؤن، یہ ساری ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے لیکچر میں ہم نے کامن ناؤن، پراپر ناؤن اور آگے مزید پڑھی تھیں کلیکٹیو ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کاؤنٹیبل ناؤن، انکاؤنٹیبل ناؤن. اور آج ہم نے ناؤن کی قسمیں پڑھی ہیں جینڈر کے اعتبار سے، ناؤن کی قسمیں پڑھی ہیں نمبر کے اعتبار سے، اور ناؤن کی قسمیں ہم نے پڑھی ہیں کیس کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے، یعنی جملے میں ایک ناؤن کیسے استعمال ہوتا ہے. تو یہ لیکچر ہمارا ختم ہوا. میں انشاءاللہ جلد اگلے پارٹس آف سپیچ پہ بھی لیکچر بناؤں گا تاکہ آپ کی تیاری جلد سے جلد مکمل ہو سکے. آپ یہ لیکچر دیکھتے رہیں گے اور آپ نے میری یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں میرا چینل. اور میرے کام کو سراہنے کا یہی طریقہ، میں اس کے علاوہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا. تو امید ہے کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو پرابلم ہے تیاری کرنے میں، یا جن کو صحیح طرح سے کوئی گائیڈ لائن نہیں مل رہی. اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد بھی رکھیے گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.